अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुर्तजा डार। आज की इस स्टोरी में हम बात करेंगे म्यांमार की, जिसका पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार में आपने अगर देखा हो तो आपको गुज़िश्ता एक दो रोज में ऐसी खबरें नजर आई होंगी जिसमें फौज का जिक्र है, और ये बात हकीकत है कि फौज का जिक्र इस स्टोरी के अंदर है, क्योंकि म्यांमार के ऊपर, उस पूरे मुल्क के ऊपर फौज एक मर्तबा फिर गालिब आ गई है। यानी कि फौज ने वहां पर कू कर दिया है, हुकूमत को घर भेज दिया है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस पर संगीन इल्जामात थे, जिसकी बुनियाद पर उसने उसको घर भेजा है। 1 साल के लिए वहां पे इमरजेंसी का नफाज हो चुका है। ये है जो मुख्तसर सा मामला है। लेकिन इससे कबल मैं आज आपको बताऊंगा कि इस सारे मामले में जो आंग सान सू की हैं, जिनको सूची भी कहा जाता है, ये खातून हैं कौन, जो इस मुल्क की रूह रवां थी, इस मुल्क को चला रही थी, इलेक्टेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी इस मुल्क की। इनकी आज डिटेल में आपको बताऊंगा सिर्फ इस खातून के हवाले से कि खातून हैं कौन। आंग सान सू की जो है वो जमहूरियत की अलग हैं, या वो एक शिद्दत पसंदाना सोच रखती हैं। इस स्टोरी में आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका ताल्लुक किस घराने से है, ये किसकी बेटी हैं, और ये इस मुल्क के अंदर कर क्या रही थी, और इस मुल्क के अंदर आई कब थी। मामला ये है कि आंग सान सू की जो हैं, ये एक फौजी जर्नैल जो म्यांमार के यानी बर्मा के थे, ये उनकी बेटी हैं, और इनके बाप का नाम था आंग सान, ठीक है, जिसको कहीं पे आंग सान तो कहीं आंग सांग कहा जाता है। मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है, ज़ाहिर हम उस तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकते जो उस मुल्क के बाशिंदे कर सकते हैं। ये बहरहाल फौजी जर्नैल थे, और ये वो जर्नैल थे जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य से, यानी बरतानवी तसल्लुत से, बरतानवी हुकूमत से बर्मा को आज़ादी दिलाई थी। और जब इन्होंने आज़ादी दिलाई तो उसके दिलाए जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर फ़ौज की बुनियाद रखी, और जब इन्होंने फ़ौज की बुनियाद रखी तो इस फ़ौज के सिपा सालार भी यही मुकर्रर पाए, चूँकि इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। वैसे मज़े की बात यह है कि जो बरतानवी साम्राज्य है वो दुनिया की अक्सर कॉलोनीज़ के अंदर, अक्सर ममालिक के अंदर हमें नज़र आता है। तो बरतानिया, वो हमारा मुल्क हो, हमारा हमसाय ममालिक हो, या ये मुल्क हो, या और बहुत सारे ममालिक हो, वहाँ पे हमेशा काबिज़ और गालिब रहे हैं। बहरहाल बरतानवी साम्राज्य से इनके वालिद साहब ने जो है इनको निजात दिलाई, इस मुल्क को आर्मी आई, आर्मी की बुनियाद इन्होंने रखी, और आर्मी के कमांड जो है इन्होंने खुद संभाली। ये उनकी बेटी हैं। बहरहाल वो अपना वहाँ पे कमांड संभाल के सिलसिला कुछ अरसे तक चलाते रहे, और बाद में वही जर्नैल साहब बरतानिया में जाके सेटल हो गए। यानी जिस मुल्क से उन्होंने अपने ही मुल्क को आज़ादी दिलाई, अपनी रिटायरमेंट के करीब करीब वो उसी मुल्क में वापस गए और वहाँ जाके सेटल हो गए। बहरहाल वहाँ से उनका सिलसिला जो है वो ज़िंदगी का चलता रहा। वहाँ पे बच्चों की पैदाइश हुई, उन्हीं में उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आंग सान सू की रखा उन्होंने। और ये वो खातून थी जो वहीं पे पली बड़ी, ऑक्सफोर्ड में भी पली बड़ी, अच्छी पढ़ी लिखी खातून है। वहाँ पे इसका सारी जो है वो बचपना गुजरा, बड़ी वहाँ पर हुई। 1988 के करीब इस बच्ची ने ख्वाहिश की, और इसने ख्वाहिश का इजहार जो किया वो अपने शौहर से किया। इनका शौहर बरतानवी नजात एक शख्स था जिससे इस औरत ने, यानी कि जर्नैल की बेटी ने शादी की थी। इस औरत ने उस शख्स को कहा कि जी मैं अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क ज़रूर जाना चाहूँगी जिस पर तुम्हें कभी एतराज़ नहीं होगा। बहरहाल उसके मियाँ ने, उसके शौहर ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। 1988 में वो वापस आती है बर्मा में, जिसका आज नाम म्यांमार है। बर्मा में आती है और कहती है कि मैं बर्मा में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मेरी हुकूमत जो रही है यहाँ पे, जो इक़्तिदार रहा है यहाँ पे, मैं उसके लिए आई हूँ, अपने लोगों के लिए आई हूँ, अपनी आवाम के लिए आई हूँ। बरतानवी साम्राज्य खात्मा हुआ, लेकिन उस खात्मे हो जाने के बाद यहाँ पर फ़ौज रही, और वो फ़ौज ही हमेशा इस मुल्क को चलाती है। जबकि फ़ौज वही है जो उनके अब्बा जी ने बनाई है, फ़ौज वही है जो उनकी कमांड उनके अब्बा जी करते रहे हैं, और यही फ़ौज है जो तब से लेकर 1988 तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो हुकूमत पर लगभग इन साल के करीब तक गालिब रहती है। यानी कि फ़ौजी रूल रहता है बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर। और ये कहती हैं कि जी मैं अपने लोगों के लिए वहाँ पे जा रही हूँ, बड़ा जुल्म है, सितम है, उनके ऊपर जो है वो डिक्टेटर्स जो है वो मुसल्लत हैं, और वो पिनपने नहीं देते जमहूरियत को, ये है वो है की बुनियाद पर वो आ जाती हैं अपने मुल्क में। जब अपने मुल्क में आती हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर फ़ौज गालिब थी, और जब फ़ौज गालिब हो तो ज़ाहिर है उस मुल्क के जो लोग हैं, जो बासी हैं, वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं, या उनकी बहुत सारी, उनसे जुड़े और बहुत सारे सियासी कारकुनान हैं जिनकी बहुत सारी ख्वाहिशात, जिनके बहुत सारे जो है ख्वाब और बहुत सारे अज़ाइम चकनाचूर हो जाते हैं। उनकी तकमील के लिए ऐसे मोमेंटम को एक आवाज़ चाहिए होती है। वो आवाज़ जो है ये आंग सान सू की सूरत में 1988 में वापस बर्मा के अंदर आती है। जब वो आती हैं तो वहाँ पे फसादात शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक
ڈیموکریسی کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ آواز بلند کرتی ہیں، تقریریں کرتی ہیں، جلسوں سے خطاب کرتی ہیں، کارنر میٹنگز کرتی ہیں، لوگوں کو موبلائز کرتی ہیں اور لوگ موبلائز ہو جاتے ہیں، اتنے موبلائز ہو جاتے ہیں، اتنے چارج ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ فسادات کے اندر بدل جاتے ہیں. فوج حرکت میں آتی ہے، ایکشن ہوتا ہے، پہلے کئی 100 لوگ مرتے ہیں اور پھر کئی ہزار لوگ ہیں جو سارے پروٹیسٹ کے اندر مر جاتے ہیں، اور بڑا ایک چارجڈ قسم کا جو ہے وہ برما کا ایک پورا ماحول بنا ہوتا ہے. فوج کو گھر بھیجنے کی باتیں جو ہے وہ ہونے لگ جاتی ہیں. اب آنگ سان سوچی جب واپس آتی ہیں تو واپس آتے ہی جو ایک جرنیل کی بیٹی ہیں وہ واپس آتے ایک سیاست کے اندر قدم رکھتی ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھ دیتی ہیں. اس پارٹی کا نام ہے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی. یعنی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی وہ پارٹی بنے گی جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کام کرے گی اور اس کو وہ چلائے گی جو ایک ڈکٹیٹر کی بیٹی رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ گرفتار ہو جاتی ہیں جب یہ آتی ہیں، اور گرفتار کیے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہاؤس اریسٹ رہتی ہیں تقریباً 2 سال. 1990 میں انتخابات کا وقت آ جاتا ہے اور یہ انتخابات کنٹیسٹ کرتی ہیں اور ان کی پارٹی الیکشن جیت جاتی. فوج جو اقتدار ہے وہ ان کے ہینڈ اوور نہیں کرتی اور ان کو پھر ہاؤس اریسٹ کر دیتی ہے. اور اس مرتبہ جو ان کو ہاؤس اریسٹ کرتی ہے وہ تقریباً 15 سال کا ٹینیور ہے جس میں وہ ہاؤس اریسٹ رہتی ہیں. اور 15 سال جو ہاؤس اریسٹ یعنی گھر میں قید، اس قید کے عوض ان کو حال ہی میں ایک نوبیل پرائز سے نوازا جاتا ہے کہ ان کی خدمات جمہوریت کے لیے بہت زیادہ ہیں. ان کی خدمات جو باقی ہیں اس پہ بھی میں بات کروں گا. برما اور برما کے مسلمانوں کا ذکر آپ کو یاد رہنا چاہیے. ابھی میں اس میں آتا ہوں، ان خاتون کا کیا رول ہے اس پہ بھی آتا ہوں. بہرحال ان کو نوبل انعام سے نوازا جاتا ہے. ہاؤس اریسٹ ہی رہتی ہیں. 2012 میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن یہ جیتتی ہیں، اپنی سیٹ جیتتی ہیں اور ممبر پارلیمنٹ بن جاتی ہیں اور اپنی سیاست چلاتی رہتی ہیں. یہ یاد رہے کہ ان کی مقبولیت میں ہر گزرتے دن، ہر گزرتے ہفتے، مہینے کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور نعرے، تقریریں، باتیں یہ وہ بہت جو ہے وہ ان کے بارے میں ہوتی رہتی ہیں. 2015 آ جاتا ہے، عام انتخابات کا وقت آ جاتا ہے. اب عام انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی پوری پارٹی کلین سویپ کر جاتی ہے، جیت جاتی ہے اور حکومت بن جاتی ہے. اور ان کی حکومت اس شرط پہ بنتی ہے کہ یہ حکومت اور فوج اشتراک سے حکومت یعنی گورنمنٹ کو چلائیں گے، میانمار کو چلائیں گے، یعنی کہ پرانا نام جس کا برما تھا اس کو چلائیں گے. اب یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور اس کے اندر ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جس میں سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں، جس میں غداری کے مقدمات صحافیوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. نیشنل پلس انٹرنیشنل صحافیوں کو بھی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. 2017 میں مسلمانوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوتا ہے. جو وہاں کی فوج ہے نا، جو اصل ملک کو چلانے والی ہے، ویسے تو اکثر چلانے والی یہی ہوتی ہے کیونکہ بڑا اہم کلیدی کردار فوج ادا کرتی ہے. 2017 میں ان کی فوج ایک میسو کریک ڈاؤن کرتی ہے وہاں کی جو مائنورٹی ہے مسلمان، ان کے خلاف، اور لگ بھگ کوئی 7.5 لاکھ کے قریب مسلمان کو فورس کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ وہ اس ملک سے نکل جائیں، ملک بدر کرتے ہیں. تو وہ بیچارے سارے جتنے برما کے مسلمان تھے وہ اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں اور بنگلہ دیش کی جانب کوئی رخ کرتا ہے، کوئی سمندروں سے کہیں جانے کی رخ کرتا ہے. ان کے خلاف قتل و غارت گری انتہا کو پہنچتی ہے. جینوسائیڈ، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، اس کو ریلیٹ جینوسائیڈ سے کیا جاتا ہے، یعنی قتل عام سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا وہاں پہ کیا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی فوج تھی جو یہ کر رہی تھی، جو ان کو سیٹل نہیں ہونے دینا چاہتی. اس کے اوپر ظاہر سارا جو اس کا بلیم ہے یا اس کا کلیم ہے وہ فوج نہیں لیتی، فرنٹ پہ ظاہر حکومت ہوتی ہے اور فرنٹ پہ یہی خاتون تھی. ان خاتون کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھیں، دنیا بھر نے ان کو برا بھلا کہا، ان کو بہت کچھ کہا، اور ان کی جتنی مذمت تھی، جتنا غصہ تھا، دنیا بھر سے، صرف مسلمانوں نے، دنیا بھر سے لوگوں نے اس عورت کے خلاف کیا. اور فوج کے خلاف تو کیا ہی کیا، لیکن اس عورت کے خلاف بھی کیا. انہوں نے کہا کہ اس کی خاموشی آج اپنی فوج کے اگینسٹ ایک کرمنل نیگلیجنس ہے جس سے اس کو ریلیٹ کیا گیا. اس کو کسی نے شیطان کہا، کسی نے اس کو حیوان کہا، تو کسی نے اس کو شیطان جو ہے اس کا روپ کہا. بہت سارے القابات سے اس عورت کو نوازا گیا. انٹرنیشنل کرمنل جسٹس جو کورٹ ICJ، اس کے اندر کیس چلا جاتا ہے. انٹرنیشنل عدالت اس کیس کو اٹھا لیتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف قتل عام کیا ہے. اس خاتون کو بلا لیتے ہیں، جی آپ آئیں اور بتائیں کیا آپ نے معاملہ لگایا ہوا ہے. یہ خاتون وہاں پر جاتی ہیں اور جا کے وہاں پہ ایک دفعہ سے پھر فوج کا دفاع کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تمام سٹوریز جو آپ تک آئی ہیں، تمام چیزیں جو آئی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. میں ملک کی وزیر اعظم ہوں، ایسا نہیں ہے، میری فوج ٹھیک ہے، یہ لوگ غلط ہیں. یہ ڈیفینڈ کرتی ہے وہاں جا کے اسی فوج کو. 2020 آ جاتا ہے.
یہ 2017 کی میں نے آپ کو بات بتائی جب یہ معاملات شروع ہوئے. 2020 آتا ہے، نومبر کا مہینہ ہے جو بھی حال ہی میں گزرا ہے. ملک میں پھر عام انتخابات ہوتے ہیں. یہ خاتون پھر جیت جاتی ہیں. اس مرتبہ اب ظاہر ہے وہ مزید طاقتور ہوتی چلی آ رہی ہیں. ان کو میامر کے اندر بڑا فیم مل رہا ہے، بڑا نام ان کا بن رہا ہے. لیکن اس سے فوج خائف ہے. فوج ظاہر ہے اسٹرانگ کرتی ہے کسی کو، لیکن اتنا اسٹرانگ نہیں کرتی کہ وہ اس کو آنکھیں دکھانے لگ جائے. یہ تو خیر آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے. بہرحال اب 2020 نومبر آتا ہے، ان کی پارٹی پھر الیکشن جیت جاتی ہے. اور فوج کا کہنا یہ ہے کہ یہ دھاندلی سے الیکشن جیتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کئی ثبوت ہیں، کئی ایسی ہمارے پاس ایویڈنسز چیزیں موجود ہیں جس کے اندر دھاندلی کے ہمیں شواہد ملے ہیں. سو دھاندلی زدہ یہ حکومت ہے، اور ملک کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ دھاندلی پر بنی حکومت ہو تو اس حکومت کو گھر بیچ کے ملٹری ٹیک اوور کر سکتی ہے. اس بنیاد پہ انہوں نے ملٹری نے ٹیک اوور کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا، نامعلوم مقام پہ ان کو رکھا ہے. کسی کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ عورت اس وقت کہاں پر رکھی ہے ان کی فوج نے. اور 1 سال کے لیے ایمرجنسی کا انہوں نے نفاذ کر دیا. اور ابھی اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو آنے والی ہیں. انٹرنیشنل برادری نے، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز نے، جس میں امریکہ، آسٹریلیا نے بہت ریاکشن دیا ہے. یونائٹڈ نیشن نے بڑا ریاکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس عورت کی رہائی ہونی چاہیے، ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت کا جو ہے یہاں پر نفاذ ہونا چاہیے. فوجیوں کو اپنے گھر جانا ہوگا. فوج کا کام صرف سرحدیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ نے سینکشنز لگانے کی بھی دھمکی یعنی وارننگ دے دی ہے میانمار کو. سو فائنینشلی میانمار بھی بہت کرش ہونے جا رہا ہے اگر یوں ہی سلسلہ رہا تو. آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو اس اسٹوری کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.